اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ اجازت ہے تو ہم شروع کریں؟ بسم اللہ شروع۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال سب سے پہلے کہاں سے؟ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب و جاوید بھائی کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ خدا بند عالم گناہ گاروں اور ظالموں کو مہلت کیوں دیتا ہے، جیسا کہ ان دنوں جنگ کی حالت سے ظلم و گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ روح سے جسم کا کیا رشتہ ہے؟ خدا آپ کی جواب ضرور دیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید عزیز صاحب حجت اسلام صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ حالات حاضرہ پر چند سوالات ہے۔ سوال نمبر 1، بیت اللہ پر حملے کے لیے ابراہ آیا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ابابیل آئی۔ سوال نمبر 2، جنگ بدر میں 313 صحابی رسول تھے، قلت کی وجہ سے حضور پاک پریشان تھے، اللہ نے مدد کی، فرشتوں سے کامیابی ملی۔ نمبر 3، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا تھا دولت کی وجہ سے، تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم نے اپنی ادنا مخلوق کو، جو آج بھی موجود ہے، جس کے کاٹنے سے ڈینگو بیماری کا انسان شکار ہو جاتا ہے، نمرود کی ناک میں اللہ کے حکم سے مچھر نے نمرود کی ناک میں داخل ہو کر دماغ کھانے سے اس کی موت ہوئی، وہ کئی قدرتی عذاب ہے۔ مگر آج ہمارے نبی کے آخری جانشین حضرت مہدی علیہ السلام، آخری محمد پردے غیب میں ہے۔ آج کی جنگ میں ہزاروں بچے، بوڑھے، جوان مر رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اللہ کی ظاہری مدد کیوں نہیں؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ دو سوالات ایک ہی طرح کے تقریباً، اور مجھے اس کو دہرانا نہیں ہے، اور انہوں نے تفصیلاً جعفری صاحب نے اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جی، گزشتہ قوموں میں اتنا عذاب آیا، ظلم ہے اور پھر خدا کا عذاب۔ یقیناً قرآن مجید میں خدا بند عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ جی، چھوٹے چھوٹے مجھ پر جب انسان قابل ہدایت ہوتا ہے تو خدا اس کو سزا دیتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، انسان ہوش میں آ جاتا ہے اور خدا کی نافرمانی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن جب انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کو اور مہلت دے دیتا ہے کہ اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا جائے، بڑھتا جائے، کہ خدا بند عالم اپنے عذاب کو ان کے لیے نہیں نازل کر رہا ہے، مہلت جو خداوند عالم دے رہا ہے کہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو رہا ہے، جی، ایک طرف۔ دوسری طرف سے انسان مکمل طور پر جب واقعاً خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو مدد آج بھی آتی ہے۔ بے شک۔ احساس کرنے والے، سمجھنے والے جو واقعاً خدا کی راہ میں اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مدد کہاں سے آئی۔ لہٰذا اگر انسان اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرے تو آج بھی اللہ کی مدد موجود ہے۔ بے شک، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جی۔ روح کا جسم سے کیا رشتہ ہے؟ پہلا سوال صاحب کا تھا۔ روح کا اور بدن کا جو تعلق ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روح کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ جی، لیکن اگر اس کی بحث میں، علمی بحث میں جائیں گے اور جواب دیکھیں گے تو علمی اور منطقی طور پر جو جواب دیا گیا ہے، مثلاً حکمت متعالیہ کے ماننے والے ملا صدرہ نے اس بات کو کہا ہے کہ خود روح کے جو درجات ہیں، اس درجے میں سے ایک درجہ بدن ہے، جی، یعنی روح کا ایک درجہ ہے بدن۔ جی، تو یہ رشتہ اس طریقے سے ہے روح اور بدن کا۔ جی، لیکن جب ظاہری آنکھوں سے صرف انسان دیکھتا ہے تو جب تک انسان کی روح انسان کے جسم میں اس میں ہوتی ہے، حرکت رہتی ہے، اور جیسے روح جسم سے نکلتی ہے تو انسان
کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جی تو گویا بظاہر اس دنیا میں اگر دیکھا جائے صرف ظاہری آنکھوں سے تو اس جسم کو، یہ جو خاکی اور مادی جسم ہے، اس کو حرکت دینے والا، اس کو چلانے والا، پھرانے والا کیا ہے؟ روح ہے۔ روح ہے۔ اس کو روح چلاتی ہے۔ لیکن روح پیدائش کے وقت تو دونوں ساتھ میں دنیا میں آتے ہیں، روح اور بدن۔ جی لیکن جب انسان کے روح اور جسم میں جدائی ہوتی ہے کہ بدن اس خاکی دنیا میں اپنے عروج کو طے کر کے جب کمال پر پہنچ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب وہ آگے نہیں بڑھے گا، تو بدن دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح اس کی پرواز کر ترقی جاتی کرتی رہتی ہے، روح باقی رہتی ہے۔ یہ رشتہ ہے روح بدن کا۔ البتہ یہ ایک علمی بحث ہے جس کو علماء فلسفے اور علماء کلام نے پیش کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو قبر کی جگہ ہے وہ خریدی ہوئی ہے، اس میں میرے آباء و اجداد دفن ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ میرے جو دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے وہ جگہ کے لیے بیچ دی، اس کو دفن ہونے کے لیے، وہ دفن ہو چکا۔ اب یہ سوال ہے کہ مطلب وہ جو شخص تھا جس کو دفنایا گیا ہے تو گنہگار ہوگا، تو کیا وہ آبا و اجداد مطلب اس کے اوپر عذاب چلے گا، تو پھر کیا وہ میرے آبا و اجداد کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا اس عذاب کا؟ پلیز اس سوال کا جواب دیجیے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے سزا و جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ان کے آبائی قبرستان جن کا خریدا ہوا ہے اس میں ایک دوست کو دفن کر دیا، اگر وہ گناہ گار ہے تو کیا آبا و اجداد پہ بھی ظلم ہوگا اور قیامت ٹوٹے گی ان پہ؟ جو چیز سامنے ہمارے لیے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک نیک اعمال کا عامل انسان یعنی اپنے پیٹھ پر وہ نیکیوں کا بوجھ لے کر جب جاتا ہے، اچھا بوجھ لے کر جاتا ہے، تو جب ایک مومن نیک اعمال ولایت علی اور اہل بیت کے ساتھ جاتا ہے تو جتنی بھی قبریں ہوتی ہیں چاہے کتنے بھی مصیبت میں ہوں سب تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ جی لیکن دوسری طرف سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کسی ایک پر عذاب ہو رہا ہو تو سب پر عذاب ہو، جی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر جتنے مرنے والے ہیں سب ایک ہی طرح کے گناہ میں اور ایک ہی ایسے اعمال ہیں تو ممکن ہے کہ گناہ پہ ایک پہ عذاب ہو تو سب پہ ہو جائے اثر، جی لیکن معمولاً ایسا ہے نہیں، اور ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو اچھے تذکرے سے یاد کرو۔ لہٰذا ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا دوست جو دفن ہوا ہے اس کے اوپر عذاب ہی ہو رہا ہے، جی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے آبا و اجداد پہ بھی عذاب ہوگا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنے خدا سے یہ دعا کریں کہ اگر وہ گناہ گار بھی تھا تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے، اور نتیجے میں جب اس کو رحمت و مغفرت ملے گی تو دوسرے مرحومین کو بھی رحمت و مغفرت ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنہئی کے کیا فتویٰ ہے؟ بٹ کوائن کے بارے میں دونوں مراجع کرام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی حفظ اللہ، ان کا کیا فتویٰ ہے؟ تمام مراجع علماء کرام جو شیعہ ہیں ان کا تقریباً متفقہ فیصلہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے آپ آگے بڑھیں۔ جی تجارت کے جو قوانین بتائے گئے ہیں وہ ڈیجیٹل بزنس میں بھی یہ جو بٹ کوائن اور یہ کرنسی ہیں یہ سب، اس میں بھی وہی قانون جو اسلامی تجارت کے قانون ہیں اس کے مطابق آگے بڑھیں۔ جی اجازت نہیں دی ہے جنرل طریقے سے اس کو عام طور سے رائج جو سکے اور نوٹ وغیرہ ہیں ان کے جیسا اس کو سمجھا جائے، اجازت نہیں دیا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ملکی قوانین ہیں تجارت کے اس کے مطابق اس کے دائرے میں رہ کے آپ ڈیجیٹل بزنس میں بھی قدم رکھیں اور آگے بڑھیں۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کا بھی حکم یہی ہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں اس کے مطابق آگے بڑھیں۔ اخلاقی طور پر بھی انہوں نے اس بات کو بیان کیا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کہ انسان کو حلال و حرام کی مکمل رعایت کرنا چاہیے۔ جی ایسا نہ ہو کہ ڈیجیٹل قوانین کے ہم اپنے حساب سے اور رائج حساب سے آگے بڑھتے ہوئے حرام و حلال میں مبتلا ہو جائیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ جیسے بچے کا عقیقہ ہوتا ہے
تو اس کے جو پہلے بال کاٹے جاتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہ جو بال کاٹے جاتے ہیں وہ چاندی اتنی ہی رکھ کر پانی میں ٹھہرانا پڑتا ہے، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا، کھانا کھانے کے سمے سلام کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں، یا کھانا کھاتے سمے اگر زیارت امام حسین کی پڑھی جا رہی ہو تو کیا کھانا چھوڑ کے زیارت حسین پڑھا جانا چاہیے؟ پہلا سوال ان کا جو ہے یہ کہ جب عقیقہ ہوتا ہے انسان کا، بچے کا، اور سر کے بال جو پہلی بار مونڈے جاتے ہیں اس کے وزن کے حساب سے چاندی صدقہ کی جاتی ہے، یہ کہاں سے آیا کہ یہ پانی میں سہرا دیا جائے چاندی بھی؟ نہیں، بال کو سہرا دیں یہ کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے جی۔ بال کو سہرانا، لیکن یہ کہا جاتا ہے، لیکن بال کے مدابر صدقہ یعنی چاندی صدقہ دینا یہ سیرت شہزادی کائنات میں ہے، جی۔ روایت میں ہے، یعنی موجود ہے یہ کہ جس وقت شہزادی نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ دونوں شہزادوں کی ولادت کے بعد 7ویں دن آپ نے حلق کروایا، یعنی بچوں کا بال منڈوایا، جی۔ اور اس کے بعد آپ نے بال کے برابر چاندی صدقہ کیا ہے۔ جی صدقہ تو حقدار کو دیا جائے گا، صدقہ کو یعنی چاندی کو نہیں سہرانا ہے۔ جی۔ شاید سوال بال کے بارے میں کہ سہرانے کو، تو وہ اس میں بھی ضروری کوئی حکم نہیں ہے ایسا۔ لازم نہیں ہے۔ جی صدقہ دینے کا حکم ہے چاندی، جی جی۔ لیکن بال کو سہرانے کا حکم۔ کھانا کھاتے وقت یہ عام طور سے کچھ گھرانوں میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت اگر کسی نے سلام کیا تو بالکل جواب دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سلام کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، تو کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ عقیدت کی بنیاد پر یہی ہماری عقیدت کہتی ہے کہ اپنے کھانے یعنی جسمانی غذاؤں کو روحانی غذا کے وقت دور رکھیں۔ جی۔ نماز کے وقت کھانے کو نہیں رکھتے ہم سامنے، جی۔ تو مجلسوں میں نہیں، تو اب زیارت پڑھ رہے ہیں مولا کی تو اس وقت بھی کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے احتیاط زیارت کریں، کو جی۔ پڑھیں، مولا کو سلام کریں، احتیاط کریں۔ البتہ مثال کے طور پر ایک بڑا پڑھ رہا ہے اور کوئی جوان جو ہے وہ بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا ہے، سمجھدار ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہماری عادت بن جاتی ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نوحہ سنا جا رہا ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جی۔ دکانوں پہ مثلاً ایام اعضاء میں نوحوں کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، ہم کام میں نہیں، نوحہ اگر لگا ہوا ہے۔ ابھی ہم ایک جگہ سفر پہ گئے تو وہ ڈرائیور مستقل نوحہ لگائے رہتے تھے، تو 2-3 روز کا سفر تھا اور کئی گھنٹے ساتھ میں جانا پڑتا تھا، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو اس کے بدلے تم قرآن سنو، اس لیے کہ قرآن جتنا بھی سنو گے جی۔ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا کہ تم اس سے دہراؤ گے، وہ تمہارے ذہن میں ہوگا قرآن کو یاد کرنے میں۔ لیکن نوحہ بار بار سنو گے تو وہ جو ایک آنسو آتا ہے، وہ جو ایک رقت ہوتی ہے، وہ تمہاری کم ہوتی جائے گی، جی۔ ایک تمہاری عادت ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہر نوحے کو یاد کیے ہوئے تھا۔ تو اچھا، اب نتیجہ یہ ہے کہ کچھ گاڑی میں باتیں کرنا ہے، کچھ ہیں، ہماری عادت یہ ہے کہ جب نوحہ ہوتا ہے تو ہم چپ ہو کے سنتے ہیں۔ جی۔ اب 2 گھنٹہ نوحہ چل رہا ہے، ہم 2 گھنٹے خاموشی سے بیٹھ، ڈرائیور نے کہا آپ بولتے نہیں کچھ، ہم نے کہا ہم بولتے ہیں، لیکن جب یہ بند رہتا ہے تو ہم بولیں گے، جی۔ نہیں تو ہمیں اس کا احترام کریں، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں معاشرے اور سماج میں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ نوحہ لگا کے اپنے کاموں میں نہ لگے رہیں، مجلس لگا کے اپنے کاموں میں نہ لگے رہیں، زیارت لگا کے اپنے کاموں میں نہیں، اپنے کاموں کو کر لیجئے، پھر بیٹھ کے اطمینان سے اس کو خاص وقت دیجئے تاکہ اس کی برکت زندگی میں بھی ملے اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں فائدہ پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ایم پی سے بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھی ہوں کہ جو لوگ توحید کو، خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ خسارے میں ہیں، تو کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ یہ خسارے میں دنیا کے لیے خسارہ ہے یا آخرت میں خسارہ ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ جو توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی یکتائی کو نہیں مانتے، وہ قرآن میں ہے کہ وہ خسارے میں ہے، دنیا میں خسارے ہیں یا آخرت میں؟ اولاً تو دیکھا جائے تو سب سے بڑا خسارہ آخرت کا ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لیکن کچھ آیتوں میں کچھ لوگوں کے لیے خسرت دنیا والآخرہ بھی کہا گیا ہے۔ جی۔
تو دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے. جی لیکن زیادہ تر ایسے لوگ جو صرف دنیا کو مانتے ہیں اور دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ان کو حقیقی نقصان، حقیقی گھاٹا آخرت میں ہی اٹھانا ہے. دنیا میں تو نعمتوں سے مالا مال ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں. جی تو یعنی آپ کیا یہ کہ توحید کے نہ ماننے والوں کو حقیقی نقصان، واقعی نقصان آخرت میں ہوگا. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ اختر حسین، بیت المدھیہ پردیش. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آگ کے سامنے خدا کی عبادت کرتے تھے کیا؟ السلام علیکم. بیت المقدس، مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ جناب سلیمان جہاں پر عبادت کرتے تھے، جو انہوں نے معبد بنا رکھا تھا، اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. جی کہ جسے بیت المقدس ہی آج کی زبان میں کہتے ہیں، اور یعنی ہم ہمیشہ سے ہے مسجد اقصی، اسلام کے دور سے ہے. خدا دشمنوں کے شر سے اسے آزاد کرے الہی آمین. اور وہاں کے آباد مصلی اور نمازیوں کی خدا حفاظت فرمائے. الہی آمین. تو وہی ہے ہیکل سلیمانی، یعنی مسیحیت سے پہلے تقریباً 500 سال پہلے. جی. اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید ابھی 2023 چل رہا ہے، تو 2500 سال، 2600-2700 سال پہلے جی نئی شکل میں بنا دیا گیا تھا. جو ہیکل سلیمانی، معبد سلیمانی جی نئی شکل میں بن گیا تھا، جی کہ جس کو مثلا مسجد اقصی یا بیت المقدس کہا گیا ہے. اور دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب سلیمان، تو ایسا نہیں ہے. جناب سلیمان موحد تھے، نبی تھے. وہی کہہ رہا ہوں، نبی تھے، موحد تھے، تو ان کا غیر خدا کی عبادت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جی اور یہ آگ اور ہوا اور پانی اور جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب ان کے قبضے میں تھیں. جی وہ سب کچھ، سب پر ان کی حکومت تھی. جنات، انسان، جو حیوانات، آگ، پانی، سب چیز پر. ایسا ملک انہوں نے خدا سے مانگا تھا کہ جو کسی کو دیا ہی نہیں گیا تھا. جی رب حب لی ملکا لا ينبغی لاحد، کسی کو ملا ہی نہیں تھا. جی بے شک. تو یہ سب تو ان کے فرما بردار اور مطیع تھے. وہ ان کے سامنے، آگ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑیں گے. استغفر اللہ. وہ نادان و جاہل نہیں تھے. آج کی طرح پڑھے لکھے انسان بھی آگ کے سامنے جھک جاتے ہیں. یہ بالکل ایسا غلط ہے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. جاننا یہ تھا کیا میں اپنا پیسہ ایف ڈی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے ایف ڈی میں میرا پیسہ سیکور نہیں لگ رہا ہے، تو کیا میں اپنا پیسہ ایف ڈی کر سکتا ہوں؟ اس سے نقصان تو نہیں اسلامک ہے؟ اس کا مجھے جواب دیں. السلام علیکم. موصوف پوچھ رہے ہیں اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو شریعت کے لحاظ سے اور دوسرے دنیاوی لحاظ سے. تو دنیاوی لحاظ سے آپ معلوم کیجئے کہ آپ کا بینک محفوظ ہے یا نہیں. آپ جس جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیے. اور شریعت کے لحاظ سے تو ہمارے مراجع کا جو حکم ہے، بینک کے قانون کے مطابق اگر آپ کر رہے ہیں تو صحیح ہے. قانون کے خلاف اگر ہو کے آپ کر رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے. یعنی جو ملک کا قانون ہے، ہمارے آیت اللہ العظمہ غیث ثانی کا حکم یہ ہے کہ جو ملک کے قانون ہیں، بینکنگ قانون، اس کے مطابق اگر آپ بینک سے معاملات کر رہے ہیں تو آپ کا معاملہ صحیح ہے، اس سے ہٹ کے صحیح نہیں ہے. لیکن زمینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ کسی ایکسپرٹ سے معلوم کیجئے. آپ بینک کے، اور بینک کون سا ہے اس کو معلوم کیجئے، پھر آپ قدم بڑھائیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. میں محمد یاور دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے دنیا میں، تو پھر اس کے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ یقیناً جو آواز ایک بچے کی ہے، پہلے تو یہ ان کو بتا دیا جائے کہ السلام علیکم یہ نہیں کہنا چاہیے. بڑے کر جاتے یہ تو بچہ ہی ہے. دوسری بات یہ جو سوال ان کا ہے کہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب تشریف لائیں گے تو دنیا کا کیا حال؟ سلام علیکم کہنا چاہیے یا السلام علیکم؟ السلام علیکم صحیح نہیں ہے. سلام علیکم کہیے، یہ زیادہ اچھا ہے. جی یقیناً جیسا کہ روایتوں میں ہے، سب سے اہم چیز مختصر طور پر اس وقت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب امام آئیں گے
تو یملأ الارض قسطا وعدلا، امام آ کے اس زمانے میں یعنی جب بھی آئیں گے وہ تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے، قسط اور عدالت یعنی عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما یملأ ظلم و جورا، جیسے کہ ظلم اور جور سے یہ بھری ہوئی تھی یہ دنیا یہ زمین، ویسے ہی وہ عدل و انصاف سے اس کو پر کر دیں گے۔ اور یقیناً جب عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا تو امام کی حکومت کیسی ہوگی انسان سوچ سکتا ہے۔ اگر دنیا میں اگر کوئی لیڈر ذرا سا انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہاں کی عوام خوشحال ہو جاتی ہے، وہاں کی عوام ترقی کرتی ہے، وہاں کی عوام امن و سکون کی زندگی گزارتی ہے۔ اگر کوئی حاکم کوئی حکمران دنیا میں ذرا سا عدل و انصاف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو ذرا سوچیں کہ جب مکمل عدالت اور مکمل انصاف دنیا میں قائم ہوگا تو کیسی حکومت ہوگی اور کس طریقے سے دنیا میں لوگ شان سے اور عیش سے زندگی گزاریں گے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ الہی آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں ممبئی سے تبسم بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور قرآن شریف کے جتنے سپارے ہیں دیے جاتے ہیں تو کیا انہی مرحوم کو ان کا نام سے بخشے کہ ہم اور بھی مرحوموں کا نام لے سکتے ہیں وہ سپارہ پڑھنے کے بعد؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی حال ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا امی کا، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل یا ایسا بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب پہنچے، کون سی دعا پڑھیں یا کون سا عمل کریں؟ یہ شکریہ، خدا حافظ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور حجت الاسلام کے تمام اراکین کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اور یہ سوال عام طور سے آج جو ماحول ہے ہمارا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کہ اہل خاندان اور جو جان پہچان والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک پارہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں مرحوم یا مرحومہ کے لیے۔ تو یہ صرف مخصوص اس مرحوم کے لیے ہوتا ہے یا ہم عام لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، عام مرحومین کے لیے بھی؟ دو صورت ہے، ایک تو مثلا خود انسان نے کہا ہے کہ میں مثلا فلاں پارہ پڑھ کے بخشوں گا، جی، تو اس میں انسان خود سے نیت کر سکتا ہے، 1 2 4 10 جس کی چاہے نیت کر لے۔ لیکن ایک وقت یہ ہے کہ سامنے سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں مرحوم کے لیے آپ یہ پارہ پڑھ دیجئے، تو اگر ہم قبول کر رہے ہیں تو پھر اسی مرحوم کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ لیکن خود سے اگر ہم نیت کر رہے ہیں تو جتنے کی چاہے نیت کر لے، خداوند عالم برابر سے ثواب عطا کرے گا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا یا اور بھی مرحومین جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ایصال کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، اس میں بہرحال دعا میں سب سے اہم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھ کے بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کار خیر کیا جائے۔ کار خیر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یتیم ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی رسیدگی کی جائے۔ مثلا یتیم بچوں کا خرچ پالا جائے، پرورش کی جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو محتاج ہیں، یتیم ہیں، اگر ان کے لیے ہم نے کسی ایک یتیم کو مثلا پالنے کی ذمہ داری لے لیا اور اس کا ثواب اپنے مثلا مرحوم ماں کے لیے، مرحوم باپ کے لیے وقف کر دیا تو مکمل ثواب ان کو جائے گا۔ بے شک ہم کو بھی ملے گا ثواب، لیکن ان کو بھی جائے گا جن کے لیے ہم نے اس کے ثواب کو وقف کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو نیک کام ہیں، بہت سے کام اس وقت ہو رہے ہیں کہ جو میں یہ نہیں کہتا کہ فضول ہیں یا فالتو ہیں یا بیکار ہیں، لیکن شاید ضرورت نہیں ہے۔ جی، مسجدوں میں، امام باڑوں میں، طاقوں پر اتنی دعا کی کتابیں، اتنی جانمازیں، اتنی یہ چیزیں ہر چیلم میں بڑھ رہی ہے، طرح طریقے سے سورے بڑھ رہے ہیں، سوائے یعنی رکھے جانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی آج کل کتابیں پڑھ ہی نہیں رہا، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، سب موبائل میں اپلیکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کتابیں نہ چھپیں اور نہ رکھا جائے، لیکن ایصال ثواب کرنے کا بہترین طریقہ آج کے دور میں کتابیں بانٹنا نہیں ہے، کیونکہ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ جس زمانے میں فائدہ پہنچتا تھا بہت اچھا تھا، لیکن آج فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ایسی کتابوں کو چھپوائیے کہ واقعاً جس کی ضرورت ہے، جس سے 2-4 انسانوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تاریخ اہل بیت کی کتاب یا کوئی مسائل کتاب چھپوا دیں، یا وہی یتیم محتاج نادار کی
سرپرستی کریں، ان کا خرچ دے دیں، کسی اسکول میں کسی جگہ پر جا کے خرچ کریں، اس طریقے کے کام کریں مرحومین کے لیے، خصوصاً 40ویں کے موقع پر، تو یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ آغا اس سے بھی اگر اجازت ہو کہ اگر مرحومین کی نماز یا واجبات اگر قضا ہیں اس کو ادا کرنا سب سے زیادہ اہم، وہ تو ظاہر سی بات ہے، واجبات کی تو گفتگو ہی نہیں ہے، واجب جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، انسان کو اس کے اوپر پوری توجہ دینا چاہیے۔ جو ان کا نماز چھوٹی ہے، جو ان کا روزہ چھوٹا ہے، بعض وقت حج واجب ہو جاتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، کسی کا قرض لے رکھا ہے، یہ سب تو واجب ہے کرنا۔ شاید ان کا سوال یہ تھا کہ مثلا واجب سے ہٹ کے جو کام کیا جائے تو وہ یہ سب کام یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ یہ ہاں توجہ رہنا چاہیے، بالکل بہت اچھا ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، ہم گجرات سے بڑودہ سے بات کر رہی ہوں میں کہ لیڈیز ذات مذہب پر جا سکتی ہے عیسائی سے یا نہیں، یہ جانکاری جاننا تھا۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا خواتین عورتیں مزارات پہ یعنی قبور پہ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے جائیں، بے پردگی نہ کریں، محرم نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے بالکل جا سکتی ہیں، مزارات پہ جا سکتی ہیں، قبروں پہ جا سکتی ہیں، منع نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم، میں سمبا بہار سے بول رہا ہوں۔ ایک سوال ہے، نماز سب میں جو اصل کرسی ہے وہ ہمیں نہیں آتی ہے، کیا دوسری دعا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ذرا دیجیے گا۔ نماز شب میں آیت الکرسی نہیں آتی تو کیا دوسری ہم کوئی آیت یا سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی یاد کر لیجئے، اس لیے کہ آیت الکرسی سے بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ تو اگر آیت الکرسی نہیں بھی آتی تو آپ دوسرا سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ کتاب لے کے پڑھ لیں، چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں آیت جی الکرسی بالکل، ہے، یا آپ کے موبائل کے ایپ سے پڑھ جی۔ شکریہ آغا۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جی، میں ندیم اکبر یو پی علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی 2000 روپے ون چینل کو ڈونیٹ کیے ہیں، کیا آپ کو مل گئے؟ پلیز اس کی اطلاع کر دیجیے تاکہ تسلی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی پیمنٹ مل چکی ہے یہاں، اور مزید اگر آپ یا دوسرے حضرات جو ہیں وہ چینل ون کی اعانت کرنا چاہیں اور کرنا چاہیے ہم سب کو، تو یہ اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس پہ آپ ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کا ڈونیشن مل گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نور فاطمہ ہے اور میں دہلی سے بات کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب کو سلام اور جاوید انکل کو بھی سلام۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، کسی اہل سنت کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو کیا شیعہ 40 دن تک ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں یا پھر وہ کھانا لے کر آئیں ان کے گھر؟ اور میری ریکویسٹ ہے کہ پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا امیجن ایپیسوڈ بہت سارے اچھے لگے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ پروگرام اور بہت سارے آپ کریں، اور ساتھ رضوی بھائی بھی ان کا لے کر آئیں ایپیسوڈ۔ اور دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ مولانا معزز رضا کو مسائل زندگی میں بلائیں اور ان کے ساتھ بہت سارے ٹاپک پر ایپیسوڈ بنائیں۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، بہت بہت شکریہ، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ یہ کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہاں اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کے یہاں کھانا کھانا یا کھانا کھلانا کیسا ہے؟ خیال رکھیں کہ جب بھی کسی کے یہاں موت ہو جائے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان دوسرے مومنین جو اس کے پڑوسی ہیں، ہمسایہ ہیں، ان کو اس کے گھر کھانا لے کر جانا چاہیے۔ جی۔ کم سے کم 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ جی۔ یہ بالکل غلط رسم و رواج ہے کہ جس کے گھر میت ہو وہ خود آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے، نہیں، جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے مہمان کہیں دور دراز سے بھی آ رہے ہیں تو پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ جی۔ اب اگر 3 دن کے بعد چوتھے دن سے وہ روزانہ کھانا بانٹ رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کھانا بھیج رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے کھانے میں کھا سکتے ہیں۔ جو آپ نے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، ایڈمن تک آپ کی خواہش پہنچا دی گئی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ صاحب، میں محمد ٹھیری سے بول رہا ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت امام حسن عسکری کی پیدائش مبارک ہو۔ اور میرا پہلا سوال یہ ہے جاوید بھائی صاحب کہ جو آسمانی کتابیں ہیں، سورہ، زبور، انجیل اور باقی جتنی بھی کتابیں ہیں،
اس میں کہاں کہاں پنجتن پاک کا ذکر ہے؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جو آسمانی کتب ہیں 4 تو مشہور ہیں قرآن کو ملا کے، اور بھی صحف ہیں، کیا اس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جہالت کا مجھے اقرار ہے 20 سال قم میں پڑھا اور 2-4-10 سال انڈیا میں ہی پڑھا تھا، تو تقریباً 30 سال پڑھنے کے بعد اور آج بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو پورا قرآن میں نہیں دیکھ پائے کہ آج تک پورے قرآن میں کہاں کہاں اہل بیت کا ذکر ہے. جی تو آسمانی کتابوں یہ سوال کے لیے تو روزانہ چینل ون پر ایک پروگرام رکھنا پڑے گا کہ توریت میں کہاں کہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے، زبور میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں کہاں ہے. تو یہ اس مسائل زندگی کا سوال نہیں ہے. ایسے سوالات آپ حضرات کریں گے جو ہمارا روزانہ کی زندگی کے مسائل جس کا دنیا یا آخرت سے کوئی ربط ہو، صرف تاریخی معلومات بڑھانے کے لیے نہیں. یقیناً توریت میں اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی ہے، البتہ اصلی انجیلوں میں، آج کل کی انجیلوں میں شاید نہ ملے. تحریف ہو گئی. جی تحریف ہو گئی ہے. ورنہ جان علی شاہ کاظمی صاحب کے میں نے لیکچر دیکھے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے کافی لیکچر دیے ہیں کہ توریت اور انجیل میں کہاں کہاں پر اہل بیت کا تذکرہ موجود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ شاید اگر چینل ون پہ ایک پروگرام رکھا جائے تو روزانہ اس پر بحث ہو سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ارے میں دلی سے بول رہی ہوں، میں بہت پریشان بیمار رہتی ہوں، کوئی کام کاج نہیں ہے ہمارا، کوئی دعا اور کوئی اور بات ہے بھائی بتا دیجیے ہمیں. ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کام کاج نہیں ہو رہا، بیماری لگی رہتی گھر میں، پتہ نہیں کیا ہے، جناتی ہے سر، کوئی بتاتا کوئی کچھ بتاتا. خواہر بیمار بھی ہیں اور معاشی طور سے پریشان بھی ہیں، کوئی دعا چاہتی ہیں. زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس سے مصیبت پریشانیاں مشکلات دور ہوتی ہیں. آیت اللہ ناصری کا ایک درس ہم سن رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ان کا ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، مالی مشکلات بھی ہیں، ذہنی اور اعصابی مشکلات بھی ہیں، اور اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے. تو امام نے کہا کہ اذان دو گھر میں. ولایت اہل بیت کے ساتھ جو اذان دی جاتی ہے اس اذان کو گھر میں بلند آواز سے اذان دو. البتہ گھر میں اذان دے کہ گھر میں گونجے آواز، پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو. تو بلند آواز سے اگر گھر میں اذان دی جاتی ہے اذان کے وقت میں تو اس سے یہ ساری بلائیں دور ہوتی ہیں. چنانچہ کچھ دن کے بعد وہ صحابی آیا کہ یا ابن رسول اللہ، یعنی کچھ دن کے جب اس نے آ کے کہا کہ ہمیں اولاد بھی ملی تو شاید 1 آدھ سال کے بعد ملا ہوگا. تو اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے فرزند بھی ملا، میری مالی مشکلات بھی دور ہو گئی، اور جو دوسری مشکلات تھیں وہ بھی تقریباً ختم ہو گئیں. الحمدللہ مجھے آپ نے جو اذان کہنے کے لیے کہا تھا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ تمام مومنین مومنات جو اپنے گھر کی مشکلات و پریشانیوں سے پریشان ہیں انہیں چاہیے گھر میں اذان کہیں. 8ویں امام نے ہمارے کہا ہے یقیناً فائدہ ہوگا اور ہر قسم کی مشکلات اس سے حل ہوں گی. بلند آواز سے گھر میں اذان کہا کریں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو مجتہد ہوتے ہیں ان کا کام صرف شرعی سوال جواب دینا ہے یا حالات کے اوپر بھی نظر رکھنا ہے، حالات سے اپنے مقلدین کو آگاہ کرنا ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. خواہر کا سوال ہے کہ مراجع کرام کا کام صرف شرعی مسائل بیان کرنا ہے یا حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کرنا ہے؟ مراجع کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ اپنے زمانے کو پہچانتا ہو. زمانے کو پہچاننے کی شرط کیوں ہے؟ تاکہ زمانے میں پیش آنے والے حادثات و واقعات پہ اپنی نظر بیان کر سکے. الحمدللہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مراجع جو اس وقت موجود ہیں وہ دنیا کے حالات پر باقاعدہ نظر رکھتے ہیں اور وہ اپنی نظر کو بیان بھی کرتے ہیں. ابھی جو موجودہ حالات ہیں دنیا میں، ان حالات میں عام انسانوں کی مدد کے اپیل کی گئی ہے. نہ یہ کہ سنی شیعہ ہندو مسلمان نہیں، تمام مظلومین عالم کی مدد کے لیے
ہمارے مراجع کرام حفظہم اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپیل کی ہے، ان کی مدد کریں، جس اعتبار سے بھی ہو سکے مظلوموں کی حمایت کریں، مدد کریں۔ یہ ہمارے مراجع نے، یعنی یہ زندہ ثبوت ہے کہ ہمارے مراجع کا کام صرف شرعی مسائل نہیں بلکہ شرعی مسائل میدان عمل میں بھی بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ حالات کے پیش نظر بھی اپنی نظر کو بیان کر کے اپنے مقلدین اور اپنے پیروی کرنے والوں کو بتانا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال کس کا دیکھتے ہیں؟ ہاں السلام علیکم، میں اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ گھر میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، اور باہر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، باہر کی جو بکری ہوتی ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ملنی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ گھر میں دل نہیں لگتا ہے، بار بار وہ غصہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سمجھ نہیں پا رہی ہوں میں۔ بہت ٹائم ہو گیا، 18 سال ہو گئے شادی کو، آج تک یہی دیکھا ہے کہ صرف باہر والوں کی عزت کرتے، باہر کی لیڈیزوں کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ عورت خراب بھی ہو لیکن اس کی عزت کرتے ہیں، مگر میری نہیں کرتے۔ میرا کچھ بولنا گناہ ہے بس۔ مشہور زمانہ واقعہ ہے، علماء کرام مستند روایت سے پیش کرتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ صحابی رسول جن کے وہ خود رسول جنازے میں شامل تھے، لیکن چونکہ گھر والوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں تھے تو فشار۔ آپ کیا فرماتے ہیں آغا؟ یقیناً جو مرد، آپ کے سوال نے دروازہ کھول دیا اس بات کے لیے کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو بھی مرد گھر میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں والوں کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوتے ہیں، خداوند عالم انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ اور خاص کر کے ایسے مرد جو کہتے ہیں کہ فلاں کی بیوی، فلاں عورت، فلاں خاتون اچھی ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، سب حرام ہے۔ آپ نامحرموں کو دیکھ کیوں رہے ہیں کہ گھر میں آ کے اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں؟ لہٰذا تمام وہ مرد اس بات کو جان لیں کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر، اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر جو چاہتے ہیں کہہ لے جاتے ہیں اور جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں، سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا حاکم خداوند عالم ہے، فیصلہ خدا کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ واقعاً جس طریقے سے سعد بن معاذ کے لیے کہا کہ فشار قبر میں مبتلا تھے، تو ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے اوپر فشار اور دباؤ آنے لگے۔ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک طرفہ بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ خواتین جن کے مرد باہر، جن کا زیادہ دل لگتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور زیادہ اپنے آپ کو بنا کے سنوار کے وہ کام کریں کہ جس سے شوہر راضی ہوتا ہے، ایسے کام نہ کریں کہ جس سے شوہر کو ناراضگی ہوتی ہے، ناپسند ہوتے ہیں۔ جب وہ کام کریں گی جو شوہر کو پسند ہے تو ایک بار دو بار توجہ نہیں کرے گا، تیسری بار خود انسان کا دل ہے بالکل نرم ہو جائے گا اور گھر میں محبت بڑھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے محبت پیش کی جائے اور دوسری طرف سے نفرت ہی نفرت ہو، ایسا نہیں ہے۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ میں سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، اور سپر مارکیٹ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پہ شراب کا بھی سیکشن ہے، لیکن وہ سیکشن الگ ہے۔ میں دوسری سیکشن میں کام کرتا ہوں، اور میرا سوال یہ تھا کہ جو میری سیلری مجھے ملتی ہے تو اس میں جو ہے سارا کا سارا مطلب شراب بھی وہ بیچتی ہے سپر مارکیٹ میں، تو کیا مجھے جو سیلری ملتی ہے اس میں شراب کا بھی پیسہ بھی سیل کا انکلوڈ ہوتا ہوگا؟ تو مجھے جو سیلری ملتی ہے کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ پلیز اس کا سوال کا جواب دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ کچھ مسلم ممالک، اسلامی ممالک تو کہوں گا نہیں، مسلم ممالک میں سپر مارکیٹ میں شراب اور غیر شرعی گوشت وغیرہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے یہ جس میں شراب فروخت ہوتی ہے، یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں۔ لیکن جو سیلری ملتی ہے کیا ان کے لیے جائز ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انہیں معلوم ہے کہ دوسری چیزوں سے بھی سیلری دینے والے کی آمدنی ہے، جی، اس مالک کی آمدنی دوسری چیزوں سے بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر کام کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے گا، تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں پر مختصر چھوٹا سا بھی گناہ ہو وہاں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے سپر مارکیٹ یا مال میں کام کریں جہاں پر
इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ शराब बेची जाती हो, चाहे हमारा उससे कोई रब्त नहीं है, लेकिन ऐसी दुकान और ऐसी जगह से अपने आप को दूर कर लें, ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं।